حمد و صلات کے بعد عزیز وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز سامعین و حاضرین محفل، بحمدہ تعالی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محفل میں ہم سب کو حاضری کا شرف اور سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے جناب علامہ مولانا احمد شاہد زیرہ میدون کا خطاب سنا اور اس محفل کا تعارف بھی سنا کہ 28 سال سے ماشاءاللہ ان کے دادا جان نے اس محفل کا آغاز کیا اور وہ چلے گئے، مگر ان کا جاری کیا ہوا یہ سلسلہ اسی طرح جاری ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو اسی طرح تا صبح قیامت جاری ساری رکھے۔ تو یقیناً ان کے لیے یہ عظیم سلسلہ خیر و برکات کا ذریعہ اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کا ایک وسیلہ عظمی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء محدثین نے اس کا بیان کیا۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے علم حدیث کی اشاعت کی، اور ان کی عظمت اور شان یہ کہ مکتب فکر کے مشہور مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ صاحب حضوری بزرگ تھے۔ صاحب حضوری بزرگ سے مراد کیا ہے کہ جب آپ نے علم حدیث حاصل کیا، مدینہ منورہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عبدالحق، تم نے میری حدیث کا علم حاصل کیا ہے، اب ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر اس حدیث کے فیضان کو آگے تقسیم کرو۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے علم دین پڑھا، حدیث پڑھی، اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور آپ کی بارگاہ کے مناظر کو دیکھا، اب مدینہ سے دور جا کر میری زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبدالحق، ہندوستان جا کر حدیث کا درس دینا یہ تمہارا کام ہے، اور روزانہ بیداری میں اپنا دیدار عطا کرنا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ روزانہ بیداری میں اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کو دیدار سے مشرف فرماتے ہیں۔ تو وہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ محفل میلاد کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ آپ کی مشہور کتاب ہے اخبار الاخیار، اس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، اور اس میں یہ لکھا کہ الہ العالمین، دنیا کے اندر زندگی میں نے بڑے نیک اعمال کیے،
قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھی، حدیث پڑھائی، صدقہ و خیرات کیا، نوافل ادا کیے، ذکر اذکار کیا، روزے رکھے، بہت سی عبادات کی. لیکن یا الہ العالمین، میں اپنی عبادات میں سے، اپنے اعمال میں سے کسی عمل کو میں اس قابل نہیں پاتا کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں اور امید رکھوں کہ تو قبول فرما لے گا. لیکن زندگی میں ایک میرا ایسا عمل ہے کہ تیری بارگاہ کرم سے مجھے امید اور تیری رحمت پہ یقین ہے کہ میرا ہر عمل رد ہو سکتا ہے، مگر وہ عمل تو رد نہیں فرمائے گا. فرمایا کہ وہ عمل کیا ہے کہ یا الہی، جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے، میں تیرے محبوب کا میلاد بیان کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، تو تیری رحمت سے مجھے امید ہے کہ ہر عمل رد ہو جائے گا، مگر میلاد اور درود والا یہ عمل تو کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا. تو یہ محفل میلاد ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ علماء نے لکھا ہر نیکی اللہ کی بارگاہ سے رد کی جا سکتی ہے، مگر محبوب کی یہ نسبت والا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد نہیں فرماتا. اب اسی طرح مکتب فکر کے جو مسلمہ علماء ہیں، اب تو ماننے والے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب فیوض الحرمین کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ہے، اور مکہ مکرمہ والوں کی یہ عادت تھی، یہ طریقہ تھا کہ جس دن میلاد مصطفیٰ کا دن ہوتا، صبح صادق کا وقت ہوتا، تو سارے اس جگہ جمع ہوتے جہاں محبوب کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا، آپ کی ولادت گاہ کے مقام پر حاضر ہوتے اور محبوب کا ذکر کرتے، درود و سلام پڑھتے اور محفل میلاد مناتے. فرمایا کہ مجھے بھی یہ موقع ملا اور میں اس محفل میں حاضر ہوا. فرمایا کہ جو ہی میں اس محفل میں شامل ہوا تو میں نے بیداری میں یا روحانی طور پر یہ دیکھا کہ انوار کی بارش شروع ہوئی اور انوار نے پوری رحمت کو اپنے گھیرے میں لے لیا، پوری محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیا. فرمایا کہ جب میں نے غور کیا، اچانک یہ انوار کہاں سے نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے اور عالم غیب کی وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی انہیں نظر آ جاتی ہیں. تو فرمائے کہ میں نے دیکھا کہ محبوب کی میلاد کی محفل کی برکت تھی کہ آسمان سے اللہ کے نورانی ملائکہ اس محفل میں شامل تھے، اور وہ ملائکہ کے انوار تھے جس سے پوری محفل جگمگا رہی تھی، اور اللہ کی رحمت کے انوار سے روشن اور محبت تھی. تو پتہ چلا کہ جس جگہ ذکر میلاد ہوتا ہے، کوئی دنیا والا آئے نہ آئے، کوئی آدمی آئے نہ آئے، مگر اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی وہاں شامل ہوتے ہیں. اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب در ثمین کے اندر اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ اور یہ معمول تھا کہ ہر سال جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا، یوم میلاد آتا، تو آپ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ محبوب کے ذکر میلاد کی محفل کا اہتمام کرتے. فرمایا ایک سال ایسا ہوا، حالات خراب تھے، تنگ دستی تھی، پاس رقم نہیں تھی، بڑے پریشان تھے، اس سال کیا کیا جائے، میلاد کا اہتمام کیسے کیا جائے. تو فرمایا کہ انہوں نے تھوڑی سی رقم تھی
تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے خریدے، چنے سامنے رکھے، محبوب کی شان بیان کی اور محفل میلاد کا اہتمام کیا، مگر پریشان تھے کہ سال میں اہتمام کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ محفل میلاد کا اہتمام نہیں کر سکا۔ فرمایا کہ جب رات ہوئی، اسی پریشانی کے عالم میں والد گرامی سو گئے، مگر آنکھیں بند ہوئیں اور دل کی آنکھیں کھل گئیں، قسمت بیدار ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ محبوب جلوہ فرما ہیں، آپ کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان چنوں کو دیکھ کر تبسم فرما رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے شاہ عبد الرحیم، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نے یہ تھوڑے سے چنے لا کر محفل میلاد کا اہتمام کیا، یہ چنے بھی ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو محبت والا، عقیدت والا، عشق والا محبوب کا امتی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی میلاد کا اہتمام کرے تو چاہے وہ اہتمام جتنا بھی ہو، وہ ظاہری شان و شوکت کو نہیں دیکھتے، وہ ظاہری خرچ کو نہیں دیکھتے، وہ ظاہری عمل کو نہیں دیکھتے، وہ خلوص نیت کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ محفل میلاد منانا کوئی یہ نہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایجاد کرتا ہے، بلکہ دور صحابہ سے لے کر آج تک ایک تفصیلی موضوع ہے۔ ہر دور میں محبوب کے امتی محفل میلاد کا اہتمام کرتے رہے اور اس کو ایک محبوب عمل جانتے رہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم محدث ہیں کہ جن کو بیداری میں جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ اور آپ کا یہ واقعہ، آپ کی یہ فضیلت علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے میزان الشریعت الکبریٰ کے اندر یہ لکھا، فرمایا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی حدیث پڑھتا تو آپ فوراً بتاتے یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے۔ آپ کے شاگردوں نے عرض کیا کہ استاد محترم، یہ ایک بڑا مشکل فن ہے، رجال حدیث کا فن بڑا مشکل ہے، حدیث کی سند کیسی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ شان عطا کی، جب حدیث پڑھی جاتی ہے آپ فوراً بتا دیتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا موضوع ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، جب میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے جلوہ فرما ہوتے ہیں، اگر میری حدیث سن کر سرکار مسکرا پڑے، میں جان لیتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور مکتب فکر کے مشہور مولوی عبد المجید صدیقی دیوبندی نے آپ کا یہ واقعہ لکھا کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار آپ کو نصیب ہوتا تو محبوب ان کو خطاب کیسے کرتے، ان کو پکارتے کیسے؟ تو آپ ارشاد فرماتے، یا شیخ الحدیث، یا شیخ السنہ۔ آج اگر چند لوگ کسی کو شیخ الحدیث کا لقب دے دیں، چند شاگرد کسی کو شیخ الحدیث کا لقب دے دیں، اس کی بڑی عظمت تسلیم کی جاتی ہے، مگر قربان جائیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کہ خود صاحب حدیث آقا کریم علیہ السلام کو شیخ الحدیث کا خطاب دے رہے ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب الحابی للفتاویٰ کے اندر آپ لکھتے ہیں، یستحب لنا اظہار الشکر لمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد آئے، اس میلاد پہ خوشی منائی جائے، اس پہ اللہ کے شکر کا اظہار کیا جائے۔ یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، گمراہی نہیں، بلکہ یہ مستحب اور اللہ کا محبوب عمل ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اکابر بھی اس محفل میلاد کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور پھر
یہ محفل میلاد تو وہ عظیم عمل ہے، خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، محبوب کے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ شیخ الدلائل علامہ عبدالحق الہ آبادی، ان کی کتاب ہے الدر المنظم، اور اس کتاب پہ مکتب فکر دیوبند کے بڑے بڑے علماء کی تصدیقات بھی ہیں، ان کی تصدیقات کے ساتھ وہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر علامہ عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کے واقعات کا بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ کی میلاد کی محفل منا رہے ہیں۔ یستبشرون ویحمدون ویصلون علیہ، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا، اللہ نے احسان عظیم عطا فرمایا، اللہ نے محبوب کو رحمت کائنات بنا کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، اس پہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اللہ کے حبیب پہ درود بھیج رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ محفل میلاد جاری ہے، صحابہ ذکر میلاد کر رہے ہیں، سرکار کے معجزات کا بیان کر رہے ہیں، سرکار کی آمد پہ خوشی منا رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور یہ وہ عظیم محفل ہے کہ کچھ دیر گزرتی ہے کہ خود محفل والے آقا محبوب بھی تشریف لے آتے ہیں۔ فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا میرے صحابہ میرے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے میلاد کا بیان کر رہے ہیں، میری آمد پہ خوشی منا رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام نے جب اس عمل کو دیکھا، یہ نہیں فرمایا اے صحابہ یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گمراہی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ آج تم ذکر میلاد کر رہے ہو، محفل میلاد کر رہے ہو، اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ فقد حلت لکم شفاعتی، کل قیامت کے دن میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے۔ اس محفل میلاد کی برکت یہ ہے کہ آج تم محفل میلاد مناؤ گے اور کل میں اللہ کا حبیب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور اسی کتاب کے اندر الدر المنظم کے اندر شیخ الدلائل علامہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو عامر انصاری صحابی رسول، فرمایا کہ ایک دن میں نبی پاک، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو درداء آؤ میرے ساتھ، ہم ابو عامر کے گھر جاتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا خبر نہیں ہے، ہم یہاں سے پکارے اللہ کے حبیب کو خبر نہیں ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام جن کی شان یہ ہے جو فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ، کہ اللہ نے ساری کائنات میرے سامنے کر دی ہے اور میں ساری کائنات ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں کہ آج ابو عامر کیا کر رہے ہیں، آپ کو علم ہے کہ آج ابو عامر میرے میلاد کی محفل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ محبوب نے فرمایا کہ ابو درداء چلو آج ابو عامر انصاری کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مرر تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر، کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے حضرت ابو عامر کے گھر پہنچے۔ فرمایا کہ وہاں جا کر عجیب منظر دیکھا کہ آج ابو عامر کے گھر میں حضرت ابو عامر اکیلے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے پورے محلے والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، سارے خاندان والوں کو جمع کیا ہوا تھا، سارے بیٹھے تھے۔ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ عنہ ان کو جمع کر کے کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے یذکر وقایع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے سامنے نبی پاک اسلام کی ولادت کے واقعات کا بیان کر رہے تھے،
خوش ہو رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کی ولادت پہ جو معجزات کا ظہور ہوا ان کا بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے کرتے پھر یہ فرما رہے تھے کہ ھذا الیوم، کہ محبوب کی ولادت کا دن یہ آج کا دن ہے، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے، آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے حبیب تشریف لائے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا میرے صحابی، میرے غلام ابو عامر میری ولادت کے ذکر کر رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، ولادت کے واقعات کا بیان کر رہے ہیں۔ آج کا اگر کوئی خشک مفتی ہوتا، کہتا کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ دین میں زیادتی ہے، بدعت ہے، احداث فی الدین ہے، مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے جب یہ دیکھا ابو عامر آج کس دن؟ میلاد والے دن، یوم میلاد والے دن آج ابو عامر محفل میلاد منا رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اے ابو عامر آج تم نے زمین پر میری محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے، اس کے صدقے اللہ نے آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ فرمایا کہ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اللہ کے معصوم ملائکہ سارے کے سارے ان محفل والوں کی دعائیں استغفار کر رہے ہیں۔ اب سوال ہوا، حضرت ابو عامر نے میلاد منایا، حضرت ابو عامر نے ذکر میلاد کیا، محفل میلاد کا اہتمام کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انعام عطا فرما دیا، خوشخبری دے دی، اے ابو عامر تم نے میلاد منایا، اس کے صدقے اللہ نے آسمانوں پہ رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اے ابو عامر تم نے میلاد منایا، اس کے صدقے سے اللہ کے معصوم ملائکہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو محبوب کا زمانہ تھا، آپ کے صحابی تھے، آپ تشریف فرما تھے، یہ فضیلت تھی، اس وجہ سے رحمت کے دروازے کھلے، اس وجہ سے فرشتوں نے دعا کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں آنے والے دور میں لوگ کیسے اعتراض کریں گے، کیسے سوال کریں گے۔ آپ نے اس اعتراض کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ابو عامر آج تم نے میلاد منایا، ہم نے انعام عطا کیا، خوشخبری سنائی، لیکن یہ نہ سمجھنا یہ خوشخبری صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ فرمایا من فعل فعلک نجا نجاتک، اے ابو عامر قیامت تک میرا جو بھی امتی تمہاری یہ سنت ادا کرے گا، میرا محفل میلاد منائے گا، اسی طرح اس کے لیے نجات کا اعلان ہوتے رہیں گے، اسے اللہ کی طرف سے بخشش کی مغفرتیں ملتی رہیں گی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر میلاد کرنا یہ اللہ کے محبوب کا بھی محبوب عمل ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ اور پھر خود قرآن مجید پڑھیں تو جا بجا آپ کو اللہ کے پاک قرآن میں اللہ کے حبیب کا ذکر میلاد ملے گا۔ ذکر میلاد یا محفل میلاد کا مطلب کیا ہے؟ محفل میلاد کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جمع ہو کر شریعت کے خلاف کوئی کام کریں، گانے بجانے کی محفلیں سجائیں اور خلاف شریعت محفلیں ہوں، نہیں۔ محفل میلاد کیا ہے کہ جمع ہو کر اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے، آپ کے معجزات کا بیان کیا جائے، آپ کی نعتیں پڑھی جائیں، آپ کی آمد کا ذکر کیا جائے۔ تو اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں آپ کو جگہ جگہ محبوب کی نعتیں نظر آئیں، آپ کی آمد کے تذکرے ملیں گے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا نظریہ ہے، اور یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پڑھیں، آپ کو قرآن کے ایک ایک حرف میں نعت مصطفیٰ کے جلوے نظر آئیں گے۔ قرآن کی کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی حرف، بلکہ زبر، زیر اور نقطہ بھی نعت مصطفیٰ سے خالی نظر نہیں آئے گا، مگر اس کے لیے ایمان والی نگاہ چاہیے۔ اب قرآن میں دیکھیں اللہ اپنے محبوب کا ذکر اور آمد کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی خطبہ کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
تو یہ آیت بھی ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں محبوب کے آنے کا بھی ذکر ہے اور آپ کی نعتوں کا بھی ذکر ہے. یہی محفل میلاد ہے. یعنی صرف یہ آیت نہیں، بہت سی آیات ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ اپنے محبوب کی آمد کا بھی ذکر فرما رہا ہے اور محبوب کی نعتیں بھی بیان کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس رسول تشریف لایا تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ رسول کہ تمہاری مشقت سے گوارا نہیں ہے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے محبوب کی شان ہے کہ مومنوں پر وہ بڑا مہربان رحیم ہے. تو یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے. اگر اس آیت میں غور کریں، یہ تو ایک بڑا طویل موضوع ہوگا، میں اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں عرض کر کے بات کو ختم کروں گا. اس آیت میں محبوب کی عظمت اللہ نے کیسے بیان کی. شروع فرمایا جا لقد، لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، یقیناً، تحقیق. تو یہ تحقیق یا یقین یہ کہاں ذکر کیا جاتا ہے؟ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں جب کوئی انکار کرنے والا ہو. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد کے ذکر کا بھی انکار کیا جائے گا، میرے محبوب کے کمالات کا انکار کرنے والے بھی آئیں گے، محبوب کی شان اختیار کا انکار کرنے والے بھی آئیں گے، شان رحمت اور شان رؤوف و رحیم کا انکار کرنے والے بھی آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے انکار کا رد کر دیا، انکار کا رد کر کے پھر ذکر مصطفیٰ شروع کیا. آج کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، اگر ہم درود و سلام پڑھیں تو کہیں گے بھئی آپ تو ان کو جلانے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا. اگر ہم نعرہ لگائیں تو اعتراض کریں گے یہ بھئی ان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو جلانے کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ کوئی ثواب کا عمل نہیں ہے. تو ہمارے امام نے کیا خوب کہا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے. اللہ کے قرآن نے بھی بتا دیا کہ محبوب کے دشمنوں کو جلانا، ان کا رد کرنا، یہ گناہ نہیں بلکہ سنت الہیہ ہے. اللہ رب العزت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جو محبوب کی شان کا انکار کرے تو پھر اللہ اس کے رد میں پوری سورہ ابو لہب نازل فرما دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب متب. تو اللہ نے پہلے ان کا رد کیا، پھر فرمایا لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس رسول تشریف لایا، میرے محبوب تمہارے پاس آئے. اب اسی میں ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب آئے، یہ نہیں فرمایا کہ محبوب پیدا ہوئے. پیدا ہونا اور چیز ہے، آنا اور چیز ہے. میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، پہلے کہیں موجود تھا وہاں سے چل کر آیا. یہ حضرت صاحب ابھی ہمارے پاس جلوہ فرما ہوئے ہمارے پاس آئے، اس کا معنی کیا کہ پہلے کہیں اور موجود تھے وہاں سے آئے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں میرا محبوب تمہارے پاس آیا. پتہ چلا کہ محبوب ابھی پیدا نہیں ہوا، یہ کہیں اور سے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ من اللہ نور، اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں. کائنات بعد میں بنائی جا رہی ہے، اللہ کے محبوب کو پہلے بنایا جا رہا ہے. اول ما خلق اللہ نوری. تو لقد جاءکم ذکر کر کے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اے لوگوں کائنات بعد میں بنی، تم سارے بعد میں بنے، میرا محبوب میری بارگاہ میں پہلے حاضر تھا، وہاں سے تمہارے پاس تشریف لا رہا ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام آپ کب پیدا ہوئے، آپ کی تخلیق کب ہوئی، یہ ہماری عقلوں سے ورا الورا ہے. ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، علامہ قسطلانی مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں، آپ جب جنت میں تشریف لے گئے، آپ نے جنت میں دیکھا، درختوں کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنتی پیالوں کو دیکھا، جنتی حور و قصور کو دیکھا. فرمایا کہ جہاں جہاں نظر گئی، جس جگہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، ساتھ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، ہر جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام لکھا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. قرآن نے ذکر کیا فتلقى آدم من ربہ کلمات. وہ کلمات کیا تھے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے الہ العالمین، جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے اس وقت نگاہ اٹھائی، عرش پہ دیکھا جہاں تیرا نام تھا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام تھا. اے اللہ میں آسمانوں میں گیا، جہاں بھی دیکھا تیرا نام تھا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام تھا. میں جنت میں گیا، جس مقام کو دیکھا جہاں تیرا نام تھا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام تھا. یا رب ھذا محمد من ہوا، یا الہ العالمین مجھے بتائیں یہ محمد مصطفیٰ کون ہے جن کی شان یہ ہے کہ جہاں تیرا نام ہوتا ہے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جواب دیا اے پیارے آدم ھذا ولدک الذی لولاہ لما خلقت. اے پیارے آدم یہ محمد مصطفیٰ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، تمہارے بیٹے ہوں گے، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اگر میں ان کو نہ بناتا ما خلقت کا پیارے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اسی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں نے تمہیں پیدا کیا. اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ دنیا میں ہم یہ اصول دیکھتے ہیں، شریعت مطہرہ کے احکام پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ والد کی شان یہ ہوتی ہے اللہ والد کے صدقے اولاد پہ رحمت نازل فرماتا ہے. والد کا ایک مقام، والدہ کا ایک مقام. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا بالوالدین احسانا. تو یہ والدین وہ ہیں باپ اور ماں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے اللہ اولاد کو رحمت عطا فرماتا ہے. لیکن آج حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا رب ارحم حاضل والدہ بحرمت حاضل ولد. اے اللہ دنیا میں تو باپ کے صدقے بیٹوں پہ رحمت نازل کرے گا. اے اللہ میں آدم تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کے صدقے اس کے باپ پہ بھی رحمت نازل فرما دے. آج مجھے اپنے بیٹے کے صدقے رحمت عطا فرما دے. اللہ رب العزت نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اے پیارے آدم تم نے دعا مانگی، قبلنا دعا کا، تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری بخشش کر دی گئی. لیکن اے پیارے آدم آج تم نے جب دعا مانگی، دعا میں تم نے وسیلہ پیش کیا، وسیلے میں تم نے اپنی اولاد میں سے ایک عظیم بیٹے کا نام لیا. اے پیارے آدم آج دعا میں تم نے نام بہت بڑا لیا لیکن سوال بہت چھوٹا کیا. اے پیارے آدم آج دعا کرتے ہوئے نام بہت بڑا ذکر کیا لیکن دعا بہت چھوٹی ذکر کی. لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک. اے پیارے آدم اگر آج محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر کے تم ساری کائنات کی بخشش کی دعا کرتے میں ساری کائنات کو معاف کر دیتا اور ساری کائنات کے حق میں تمہاری شفاعت قبول کر لیتا. تو یہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم، محبوب تو پہلے سے تھے تمہارے پاس تشریف لائے. رسول کون؟ رسول تشریف لائے. میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن میں تو زیر زبر پیش نقطہ ہر ایک میں نعت مصطفیٰ ہے. اب رسول پہ دو پیشے ہیں جس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں. رسول یہ دو پیشے یہ بھی ایک معنی رکھتی ہیں. علماء نے اس کے بہت سے معنی بیان کیے. تنوین کا ایک معنی عموم والا. اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تمہارے پاس رسول بن کر تشریف لائے، وہ رسول جن کی رسالت عام ہے. ہر نبی آتے رہے، رسول تشریف لاتے رہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام. ہر نبی اس کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کار محدود تھا. کوئی نبی ایک شہر کے لیے نبی بن کے آئے، ایک محلے کے لیے نبی بن کر آئے، ایک قوم اور ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر آئے، ایک ملک کے لیے نبی بن کر آئے، ایک زمانے کے لیے نبی بن کر آئے. نبی تشریف لے گئے، زمانہ چلا گیا اور نبی آ گئے.
ہر نبی آتا رہا، ان کی نبوت کا ادارہ محدود تھا، مگر محبوب تشریف لائے، فرمایا رسول، تمہیں ایسا محبوب اور ایسا رسول عطا فرمایا جس کی رسالت محدود نہیں ہے، ہر زمانے، ہر مکان اور ہر اشخاص، ہر جنس کو وہ رسالت شامل اور کامل ہے۔ فرمایا کہ میرا رسول عام رسول بن کر آیا۔ کیسا عام رسول؟ اللہ کے باقی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ مگر جب ہمارے آقا تشریف لائے، فرمایا کہ یہ عام رسول بن کر آئے ہیں، ہر نبی کا امتی نبی کا کلمہ پڑھے گا، مگر جب نبی کلمہ پڑھے گا تو وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ ایسے رسول آئے، ایسے رسول اور نبی بن کر آئے کہ سارے رسول بھی آپ کی امت میں شامل ہیں، بلکہ دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام، علامہ نبہانی جواہر البحار میں ذکر کرتے ہیں، آپ نے تورات پڑھی، تورات میں اللہ نے ایک امت کا ذکر کیا، امت کی بڑی شانیں بیان کی۔ ایک امت آئے گی، اس امت کی شان یہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، الہ العالمین وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اے پیارے موسیٰ، وہ امت میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ پھر آگے پڑھا، ایک امت آئے گی، اگر گناہ کا ارادہ کرے گی گناہ نہیں کرے گی، کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر گناہ کر لے گی بس ایک گناہ لکھا جائے گا۔ عرض کی الہ العالمین وہ امت مجھے عطا کر دی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ، وہ امت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ پھر آگے پڑھا، ایک امت آئے گی، اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے گی نیکی نہیں کر سکے گی، اللہ ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر نیکی کر لے گی ایک کے بدلے 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی الہ العالمین وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، وہ امت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی۔ پھر پڑھا، ایک امت آئے گی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ کا پاک کلام محفوظ کر دیا جائے گا۔ عرض کی اے الہ العالمین وہ امت مجھے عطا کر دے۔ فرمایا کہ اے پیارے وہ امت محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ میں پڑھتے پڑھتے بالآخر موسیٰ کلیم اللہ نے پھر عرض کیا، یا رب فاجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ وہ امت اگر مجھے عطا نہیں کرنی، مجھے بھی مصطفیٰ کا امتی بنا دے، آپ کی امت میں مجھے شامل کر لے۔ تو محبوب ایسے رسول بن کر آئے کہ فرمایا رسول عام رسول، جن کی رسالت سب کو شامل ہے۔ یہ تنوین کا ایک معنی ہے۔ اور رسول تنوین کا دوسرا معنی تعظیم والا۔ اے لوگو تمہارے پاس وہ رسول آئے جو بڑی عظمتوں والے رسول ہیں، عظیم تر رسول ہیں۔ ابھی آپ نے سنا انا آتیناک الکوثر کے حوالے سے محبوب کی عظمتیں، ساری کائنات نیچے، محبوب کی عظمتیں اوپر ہیں۔ اور شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا اظہار فرمایا، جو معراج عطا فرمائی وہ یہی ظاہر کرنے کے لیے، اور حکمت معراج میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ کا اظہار کیا جائے۔ بیت المقدس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جمع ہیں، اللہ کے حبیب بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک نبی نے آگے کھڑے ہو کر امامت کروانی ہے۔ اب شریعت مطہرہ کا مسئلہ پڑھیں، امام کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ علم والا اسے امام بناؤ، جو سب سے زیادہ بہترین قاری ہو اسے امام بناؤ، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو اسے امام بناؤ، جو سب سے زیادہ اعلیٰ خاندان والا ہو اسے امام بناؤ، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے، بڑی عمر والا ہے اسے امام بناؤ،
جو سب سے زیادہ حسن و جمال والا اسے امام بناؤ، جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا اسے امام بناؤ۔ یہ درجات ذکر کیے گئے۔ ایک ہے امام مقرر ہے، مسجد کا امام مقرر وہی امام ہوگا، لیکن جب صورتحال ایسی آئی، مجمع ہے، کسی ایک کو امام بنانا ہے، اس کے اوصاف ذکر کیے فقہاء کرام نے۔ اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، ان میں سے امام کس نے بننا ہے؟ جو ان اوصاف میں سب سے زیادہ بلند ہو۔ تو حضرت جبریل امین، روح الامین، جن کی ڈیوٹی ہے ہر نبی کے پاس تشریف لاتے رہے، ہر نبی کے علم کے جلوے دیکھے، ہر نبی کے اخلاق کے جلوے دیکھے، ہر نبی کی عمر کو جانتے ہیں، ہر نبی کے حسب نسب کو جانتے ہیں، ہر نبی کے اخلاق کو جانتے ہیں، ہر نبی کے علم و فضل اور حسن و کمال کو جانتے ہیں۔ حضرت جبریل ان انبیاء کی جماعت کی طرف نظریں دوڑاتے ہیں۔ ان انبیاء کے اندر بڑی بڑی عمروں والے نبی بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو 950 سال تک دنیا میں تبلیغ کرتے رہے، وہ بھی اسی انبیاء کی جماعت میں موجود ہیں۔ بڑے بڑے علم والے نبی ہیں، علامہ آدم الاسماء کلہا کی شان والے نبی موجود ہیں۔ بڑے بڑے اخلاق والے، زہد و تقویٰ والے حضرت یحییٰ جیسے نبی تشریف فرما ہیں، اور بڑے بڑے حسن و جمال والے نبی بھی موجود ہیں۔ حضرت یوسف نبی اللہ، جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ دیتی ہیں، لیکن جب جبریل نے 1,24,000 انبیاء کی جماعت میں نگاہ کی، علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعلیٰ خاندان کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، اور حسن و جمال کے اعتبار سے جس کو سب سے اعلیٰ پایا، تو عرض کی یا رسول اللہ، آج اگر اس جماعت کے کوئی امام بن سکتا ہے تو آپ کی ذات ہے، آپ آگے تشریف لائے تاکہ پتہ چلے کہ ساری کائنات سے افضل انبیاء کی جماعت ہے، اور انبیاء سے اگر اعلیٰ ہیں تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، اے لوگو تمہارے پاس وہ رسول تشریف لایا جو عظمت والا رسول ہے۔ اس میں بہت سی باتیں، آخری بات عرض کروں، اسی تنوین کو دیکھیں، رسولن پر جو تنوین ہے، علماء معنی نے ایک معنی بیان کیا تنوین توسط، اس اعتبار سے معنی بنے گا آپ مرکزی رسول ہیں، ایسے رسول تشریف لائے جو مرکزی رسول ہے۔ مرکز کیا ہوتا ہے؟ علم ریاضی پڑھنے والے، سکول پڑھنے والے وہ جانتے ہیں، دائرہ بنایا جاتا ہے اور دائرے کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں۔ پرکار کے ذریعے آپ دائرہ بنائیں گے، ایک نوک درمیان میں رکھیے اور دوسری کو ارد گرد گھمایا، دائرہ بن جائے گا، وہ دائرے کا مرکز ہوتا ہے۔ تعریف کرے اس مرکز کا نام لیں گے، مرکز ہوگا تو دائرہ بنے گا، مرکز نہیں ہوگا تو دائرہ نہیں بنے گا۔ تو مرکز وہ ہوتا ہے جس پہ دائرے کے وجود کا مدار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب مرکز کائنات ہے، محبوب ہے تو کائنات ہے، محبوب نہ ہوتے تو کائنات کو نہ بنایا جاتا۔ میں نے تمہیں ایسا محبوب عطا فرمایا جو مرکز کائنات ہے۔ اب اسی مرکز کو دیکھیں، چکی چلائی جاتی ہے، چکی کے 2 پتھر ہیں، ایک پتھر نیچے ایک اوپر، درمیان میں ایک کیل ہوتا ہے جس کو عربی میں قطب کہتے ہیں، اور وہی چکی کا مرکز ہوتا ہے۔ چکی میں دانے ڈالے جائیں گے، گندم کے دانے، تو کچھ دانے وہ ہیں جو اس کیل کے ساتھ چمٹ جائیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو کیل سے ہٹ جائیں گے، پتھروں کے نیچے آ جائیں گے۔ جو کیل کو چھوڑ کر چلے گئے، پتھروں کے نیچے آگے، وہ پس جائیں گے، ان کی حیت بدل جائے گی، اور جو کیل کے دامن میں آگے وہ بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو میرا محبوب تو مرکز کائنات ہے۔ مرکز کی شان یہ ہوتی ہے جو مرکز سے مل جائے بچ جاتا ہے، چھوڑ جائے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اے لوگو اگر نجات چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، محبوب کا دامن تھام لو۔ اگر ان کے دامن میں آ جاؤ گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر ان کا دامن پکڑ لو گے بچ جاؤ گے، اگر چھوڑ دیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب یہ اللہ کا ذکر میلاد ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا میلاد کیسے بیان کرتا ہے۔
اللہ اپنے محبوب کی آمد کا بھی ذکر کرتا ہے اور محبوب کی شانیں بھی بیان کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ محفل میلاد ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کا بھی محبوب عمل، محبوب کا بھی محبوب عمل، اور خود اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو حضرت صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا، 28 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کے مزار پہ، آپ کی مرکز پہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، جس طرح اس محفل میلاد کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ یوم حشر میں بھی ان کو، اس محفل میں حاضر ہونے والوں کو محبوب کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے، محبوب کی شفاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔